ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. اگلے ٹاپک کی طرف ذرا بڑھوں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہم معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں، چائنا کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. تو معاشی ترقی اگر کسی جگہ پہ آ کے رک جائے اور مائنس پہ جانا شروع ہو جائے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ بھی بن جاتی ہے. جس طرح پاکستان کو انڈیا جیسے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا سامنا ہے، اسرائیل جیسے ممالک کی سازشوں کا سامنا ہے، دہشت گردی کا سامنا ہے، تو ایسے حالات کے اندر پاکستان کے جو مجموعی طور پر قرضے ہیں، یہ جو سٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 97,307 ارب روپے تک پاکستان کے قرضے پہنچ گئے ہیں جی، جس میں مقامی تقریباً 57,566 ارب روپے ہیں. بیرونی قرضے 35,000 ارب روپے سے زائد ہیں. اپریل 2025 سے مارچ 2026 تک 7,729 ارب روپے کا قرضہ ہم نے لیا ہے. قاضی صاحب، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، تو آپ اس طرح تو نہ کریں. آپ اپوزیشن ہیں، یہ تو مانے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے قرضہ لینے میں، کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں، تو گلہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ جی ذوالفقار بھائی، آپ کی بات بڑی صحیح ہے. ہم نے واقعتاً بڑی ترقی کی ہے. ہم نے ترقی کی ہے کہ ہم 18,000 میگا واٹ کی بجلی استعمال کر کے اور 36,000 میگا واٹ کے اخراجات اپنی قوم پہ ڈال رہے ہیں. ہم نے یہ ترقی کی ہے کہ ہم نے ایک وہ ملک جو ایک وقت میں نیچرل گیس میں خود کفیل تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اپنے انڈسٹری تو دور کی بات، ہاؤس ہولڈ کو بھی ہم گیس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ترقی تو ہم نے کی ہے ذوالفقار راج بھائی کہ ہم اپنی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ہائیسٹ ہے ان دا لاسٹ 25 ایئرز. ترقی تو ہم نے یقیناً کی ہے کہ ہمارا جی ڈی پی ریشو جو ہے پچھلے 12 سال میں سب سے لوئسٹ ایپ پہ چل رہا ہے. ترقی تو ہم نے کی ہے کہ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ منفی میں جا چکی ہوئی ہے. اور اس طریقے سے اگر میں آپ کو ترقی کی ایک چیز دکھاؤں تو وہ شاید یہ پورا پروگرام ختم ہو جائے، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس گورنمنٹ نے ایک کام بڑا اچھا کیا جو بطور اپوزیشن میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کے شو پہ بیٹھ کے، کہ انہوں نے جو پورے پاکستان کی تاریخ کا قرضہ تھا اتنا قرضہ صرف اپنے پچھلے 2.5-3 سال میں لے لیا. تو یہ ایک ایسا میرا خیال تھا کہ آپ کچھ سچ مچ ہی کو بڑی تعریف کرنے لگے. یہ بھی تعریف ہی ہے. قاضی صاحب، میں تو حیران ہو گیا تھا کہ کون سا ایسا معاملہ جس کو آپ بہت ہی زیادہ بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، زبردست طریقے سے اپریشیٹ کرنے لگے ہیں، تو آپ نے تو جیئر بلوچ صاحب. انہوں نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک طرف تو پیسہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ایکسچینج ریٹ کو ڈالر کے اگینسٹ روک کے رکھا ہوا ہے. اس میں کیسی انٹرونشنز ہو رہی ہیں. جب یو اے ای پیسے مانگتا ہے تو آپ سعودیہ سے پکڑ کے یو اے ای کو دے دیتے ہیں. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس ٹائم آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہوا ہے. آپ کی امپورٹس جو ہے وہ ایکسپورٹ سے 1.5-2 گنا زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں. آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ لوئسٹ اس پہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان سب حالات میں مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ایز اے پاکستانی کہ ان لوگوں کو جو حکمران طبقہ بیٹھا ہوا ہے ذوالفقار پہ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ آج بھی چیف منسٹر بن کر 11 ارب کا جہاز خرید لیتی ہیں. یہ آج بھی پرائم منسٹر بن کر بھاشن دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ نے آسٹیرٹی میئرز استعمال کرنے ہیں، آپ نے کار پولنگ کرنی ہے، اور خود آج بھی ان کے کیولکیٹس دیکھیں سر، ان کی 18-19 گاڑیوں کی ان کے جو ہے وہ کیولکیٹس چل رہے ہوتے ہیں. قاضی صاحب بالکل ٹھیک ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ڈاکٹر صاحب، جیئر بلوچ صاحب، بظاہر تو آپ ظاہر ہے کوئی معیشت کے اس طرح سے ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے بینگ پاکستانی آپ کا ماشاءاللہ بڑی گہری نظر بھی ہے، بڑی ریسرچ بھی ہے، آپ لکھتے بھی ہیں. بینگ پاکستانی آپ اچھے یا برے حالات سے افیکٹ بھی ہوتے ہیں. قرضہ اگر حاصل ہو اور کسی تعمیری کام پہ لگ جائے تو میرا خیال ہے لوگ اس کو صبر شکر کر لیتے ہیں. لیوی ٹیکس ایون ہے، $5 بلین ہم نے کو 8-9 مہینے میں لوگوں کی جیبوں سے نکال لیا ہے. اگر یہ بھی کسی اچھے کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا، اس سے کوئی اور چیزیں ہو چکی ہوتی تو شاید ہمیں وہ تکلیف نہ ہوتی ہے. اگر قرضہ لے کے لوگوں کی جیبوں سے ڈاکے مار کے پیسے نکلوا کے ٹیکسز کے ذریعے
تو اگر عیاشیوں پہ خرچ ہونا ہے تو یہ بڑی عام لوگوں کو یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی بلوچ صاحب. آئی تھنک میں کرٹیسزم تو بہت سارا ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہے بڑا, لیکن آئی تھنک ہماری گفتگو سولوشن کی ہونی چاہیے. بالکل اس لیے کہ ہم ایک پیار سے آپ پرولیج دیتے ہیں ہمیں کہ آ کے آپ کا ہم فورم استعمال کریں, لوگوں کی طرف جا رہا ہے. تو دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں فوراً سے پہلے کر لینا چاہیے تھا, اگر نہیں بھی کی تو ابھی کر لیں. نمبر 1 کہ جتنی بھی مراعات ہیں, افسر شاہی ہو, چاہے وہ آپ کا الیکٹریشین ہو یا آپ کا ایون بڑا بزنس مین, خدارا اپنی وگوں کے حصار سے نکل کے لوگوں کے حصار میں آئیں. لوگ بڑے معصوم ہیں پاکستانی, آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں انہی وگوں سے خطرہ ہے لوگوں کو بھی, ان کی جیبوں کو بھی, ان کی معیشت کو بھی, اور شاید اللہ نہ کرے آپ کو بھی, کیونکہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں آپ بڑے. پہلی بات تو یہ ہے, اور چاہے وہ سمبولیکلی بھی ہو, دیکھیے کرنا چاہیے فوراً سے پہلے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہے, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے, وہ سب مل کے کم از کم اس کا ادراک کریں کہ یس وی آر ان اے ڈائر اسٹریٹ, ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہمیں بتانے کے لیے نہیں, ہم کنونس ہیں, اسی لیے کنونس ہیں کہ ایوری ڈے فرام مارننگ ٹل ایوننگ وی انڈرسٹینڈ. چاہے گاڑی اپنی چلا کے جاتے ہیں دفتر کہ ڈبل پیسے دے رہے ہیں, یا ہم گروسری لے رہے ہیں, یا ہم بجلی کا بل بھر رہے ہیں, یا ٹیلی فون کا بل بھر رہے ہیں, لیکن ان کو کنونس ہونا ہے کہ اب یہ بادشاہت کے مولڈ سے خدارا نکلے. نمبر 1. نمبر 2, نوجوانوں کو اپنا کریں. آج میں آپ کے پروگرام میں ڈائریکٹلی اپنے لیکچر سے آ رہا ہوں, ویری ٹائرڈ, بٹ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے لیے حاضر ہوں. اور لیکن میں کیوں آیا ہوں کہ مجھ میں اتنی توانائی آئی جب میں نے اپنے جوان لڑکے لڑکیوں کو اتنی اچھی پریزنٹیشن دیتی ہوئی, وہ بھی پاکستان کے مسائل کے لیے. میں نے ان کو کہا مجھے اور کچھ بھی شاعری نہیں چاہیے, ایجوکیشن کا بتائیں کیا ہونا چاہیے, پاورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کو تعلیم کے لیے کیا کرنا چاہیے, آئی ٹی کے لیے کیا کرنا ہے. وہ دے آر فل آف انرجی, فل آف آئیڈیاز. سنیں تو صحیح. تو پلیز میری صرف مختصر یہ ہوگی کہ انگیج یوتھ آف پاکستان, ان کو جگہ دیں, چاہے وہ اسمبلی ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, ڈیسیژن میکنگ. پوچھ تو لیں ان سے, ان کے پاس وہ آئیڈیاز ہیں جو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. لیو می آئی ٹیلنگ یو. اینڈ ون آف the reasons of my, actually میں نے شاید آپ کو کتاب بھیج چکا ہوں کہ نہیں, میں نے کہا میری کتاب کا میں انسپریشن بھی اپنے کلاس سے لیا. میں ان کو پڑھاتا تھا کہ تھرڈ ڈائمنشن پڑھاتا ہوں آپ کو تاریخ کی, اور اسی کو میں نے کتاب کا ٹائٹل بنا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر آپ کے پاس اتنا بڑا ریزروائر ہے, 65% آف یور پاپولیشن از انڈر 30. خدارا اس کو اپنا ڈیویڈنڈ بنائیں, پاپولیشن کو آپ اس کو برڈن نہ بنائیں. تو اگر یہ کر پائے آپ تو سمجھ لو آپ کی کشتی پار ہو گئی, ورنہ بس پھر زندہ باد مرد آباد کے نعروں میں ہم کھپ جائیں گے. اللہ نہ کرے اور دنیا آگے نکل جائے. بہت ہی خوبصورت بات. واقعی آپ نے جی بلوچ صاحب کمال بات کی ہے. اس کو آپ تھریٹ نہ سمجھیں. ان ایجنسی کے ساتھ, آزاد میڈیا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں, اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب, سیم کویسچن جی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے قرضے اور قرضے, اب تو سیکیورٹی جو ایشوز ہیں, میں اجازت ہے مجھے سر, راز صاحب میں اجازت چاہوں گا آپ سے. سر ودود قریشی صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو. خدا حافظ. ذوالفقار راز صاحب, ہمارے جو کمراد ہیں یہ دانستہ یا نادانستہ باتیں بعض کا بڑی ٹھیک کرتے ہیں. ایک پارٹی آج کل حکمران ہے, اس کے سربراہ سے میں نے ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ یہ جو دریوزہ گری کی صنعت ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس صنعت کو ہم جاری رکھیں گے, اس کی ترقی کریں گے, اس کے لیے ہم غیر ملکی دورے بھی کریں گے. پھر ٹی وی چینلوں کو باقاعدہ طور پر فون کر کے کہا گیا کہ صنعت کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے
اس کے بارے میں آپ نے خصوصی اس کو ہیڈ لائن میں چلانا، اور قومی نشریاتی ادارے پر وہ چلتا رہا۔ پھر ایک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ نے کیا سوال کیا؟ میں نے کہا جی انہوں نے دانستہ طور پہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو بھیک مانگنے کی صنعت ہے، میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جاری اور ساری رہے گی، یہ چلتی رہے گی۔ اب بندہ کیا کرے، نہ ان کو لفظوں کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی صاحب علم آدمی ہے جو ان کا بتائے۔ تسی ایڈے مشکل لفظ نہ بولیا کرو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب ایڈے مشکل بڑی لفظ نہ پہنچی بولیا چیز ہے کرو ڈاکٹر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ یہ دریوزہ گری کی صنعت جو ہے ان کا یہ جاری اور ساری رہے گی، اس کی مزید ترقی کرے گی، ہم اس کی معاونت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ شرارت کر جاتے ہیں ویسے، اب اور وہ جاری ہے، ابھی آج تک جاری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایران کے نیشنل ڈے پر ہمارے صدر مملکت نے وہاں خطاب فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قومی ترانہ ہے ہمارا، ایران سے ہمارے اتنے تعلق ہے، پورا فارسی زبان میں ہے۔ میں نے ان کو فون کیا، ان کے سیکرٹری صاحب کو، کہ خوف خدا کرو، اس میں ایک لفظ بھی فارسی کا نہیں ہے، قومی ترانہ پورے کا پورا عربی کا ہے، اردو کا ہے، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم نے ایک رپورٹر کی خبر سی ہے، رپورٹر سے پوچھا، اس نے کہا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اٹھایا تھا۔ پھر ان سے پوچھا، ان کا جی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اٹھایا تھا۔ تو جہاں پر صدر مملکت کی لیول پہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو بھی جعلی جھوٹا سچا ہو وہ ڈال دیں، ان کو کیا پتا کہ معیشت کہاں جا رہی ہے؟ یہ جو ہم قرض لیتے ہیں اس کے اوپر سود آپ دے رہے ہیں، اور اس سود سے کم پیسوں پر بھی آپ کو سود مل سکتا ہے، لیکن کیا جو سود آپ لے رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی اس کو سوچا؟ خرچ یہاں ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے بھی کوئی آدمی اس ملک میں صدر مملکت بن گیا تو اس کے گھر کے اوپر 22 آدمی اس کی ڈیوٹی دیں گے، نوکری دیں گے، اس کو پی اے ملے گا، اس کو ٹیلی فون ملے گا، اس کو بجلی اور گیس ملے گی۔ آپ کبھی یہ پوچھ لیں کہ کتنے صدر مملکت ہیں جو زندہ ہے، ان کو گاڑیاں، ٹیلی فون، ان کے گھروں پہ جو ہے وہ گارڈ لگے ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان حکمرانوں نے خود اپنے لیے ایسے قوانین بنا لیے ہیں جس کی بنیاد پر معیشت تباہ ہو رہی ہے، تباہ و برباد کر دی انہوں نے معیشت۔ اب دیکھیں اداروں کے بارے میں، ایک ادارہ بنایا ہے CDA، اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جنرل باجوہ صاحب کا ایک رشتہ دار باجوہ یہاں پر آ گیا، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اس نے کہا جس کو بھی اتھارٹی بنا دو۔ ایک شہر 2 اتھارٹیاں نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر ہزاروں لوگ لاکھوں روپے پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ پیسے آپ قرض لیتے ہو، ان قرض کو خرچ کہاں کر، جیسے آپ نے فرمایا دوست اپنے ڈیم بنا لیے ہوتے۔ لیکن جہاں تک ان کے اخراجات میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دفتروں میں نہیں آؤ، اسکولوں میں چھٹیاں دے دو، کالجوں میں دیکھو عدلیہ اور تعلیمی ادارے تو جنگ میں بند نہیں ہوتے، قحط میں بند نہیں ہوتے، کسی صورت بند نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کل میں ایک ایجوکیشن کے ایک ادارے میں گیا، میری وہاں پہ کوئی گفتگو تھی، یقین کریں وہاں پہ وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ گورنمنٹ نے بغیر کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو، بغیر کسی سٹیک ہولڈر سے بات کیے، بغیر پوچھے کہ بچوں کا سال ضائع ہو جائے گا، کیا پوزیشن چل رہی ہے، پیپرز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ٹکا کے چھٹیاں کر دی ہیں اپنی مرضی سے، فلاں ڈیٹ سے فلاں 3 مہینے چھٹیاں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تباہی بربادی ہو جائے گی، ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کا یہ اسکیجول نہیں ہم سے پوچھا گیا، پیپرز کب ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایجوکیشن کے نام کے اوپر کتنی سنجیدگی کا لیول ہے۔ میاں سیف الرحمان صاحب، یہ اوورآل جو بات ہم کر رہے ہیں قرضوں کی، کس لیول پہ قرضے چلے گئے؟ 97,000 ارب سر، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ودود صاحب نے 97.3 ٹریلین روپے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ اور میں چونکہ سینئر جرنلسٹ ہونے کے ناطے تقریباً تمام پرائم منسٹرز، تمام چیف منسٹرز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہا، ٹریول بھی کرتے رہے۔ ہم نے انہیں زیادہ تر اسی بات کے اوپر فوکس کیا، جی دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جن کے پاس بنیادی ریسورس ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی ترقی جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین سطح پہ۔ اچھا، بہت سارے ممالک نے IMF کے پروگرام لیے اور چھوڑ دیے۔ سنگاپور کی ایک مثال لے لیں، اس کے پاس کیا ریسورس ہے؟ میں نے بہت سے پرائم منسٹرز کو، اور آپ نے بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ نے اپنی ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ یعنی ساری عمر چمٹے نہیں رہے IMF کا، جی 2-3 ریسورسز تو آپ بہتری کی اور چھوڑ دیا۔ آپ نے خود انحصاری کے لیے وہ منصوبے بنائے نہیں، اپنی ریسورس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ سب سے بڑی ریسورس ٹھیک ہے انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے معیشت کی، لیکن آپ کے پاس اتنا بڑا ایگریکلچر بیس ہے جس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے ایگریکلچرل
इंडस्ट्री भी लग सकती है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया भर का बेहतरीन फ्रूट आप यहाँ से टिन करके भेज सकते हैं, आपकी सब्जियाँ जा सकती हैं, और लाइव स्टॉक के बहुत से आइटम्स हैं जो अब थोड़ा सा तवज्जो देनी गवर्नमेंट ने शुरू की है। फिर आपकी जो सबसे बड़ी रिसोर्स अभी तो जी आर बलोच साहब ने बताई है, ह्यूमन रिसोर्स। पुराने कर्जे अदा करने के लिए नए कर्जे लिए जा रहे हैं कर्जे और वो कर्जे लेके अपनी अय्याशियों पे ये तो वही हिसाब है कि आप एक कानून बनाते हैं, उससे कोई आप निज़ाम को बेहतर नहीं कर पाते, एक और कानून की किताब छाप देते हैं, उसके ऊपर एक और कानून की किताब। वो वदूद साहब ने बिल्कुल सही कहा, और वो माशाल्लाह हम भी इस तरह की शरारतें करते थे। लेकिन दूसरी जो रिसोर्स है आपकी, जो जैसे अभी जी आर बलोच साहब कह रहे हैं कि आपका टैलेंटेड यूथ, एक तो यूथ की जो आपकी शरह जो आपकी आबादी की यूथ की वो, और उनके अंदर जो काबिलियत है, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके वो टेक्नोलॉजी में भी पढ़ने में, और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो डेमोग्राफिक सैम्पलिंग में पाकिस्तान का नौजवान जो है बहुत से अक़वाम से ज़्यादा ज़हीन है, आइडेंटिफाई हुआ है वो। तो इन दो जो आपकी मेन रिसोर्सेज हैं, अगर इसको बेस बना के आगे चलें, खुद इंसारी भी आएगी, सरप्लस पैदा होगा, कर्जों से जान छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, कर्जे बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और आगे भी हम लेते जा रहे हैं, यानी हम ब्रेक लगा ही नहीं रहे, और ये कर्ज़ों का मेजर हिस्सा हमारी अय्याशियों पे खर्च हो रहा है। कोई 90,000 गाड़ियां हैं सरकारी, मुश्किल वक्त में सरकारी जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है, जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि मुराद कोई 100 टाइम बल्कि 200 टाइम बढ़ा दी गई हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि कर्जे जो हैं वो हर हुकूमत लेती रही है और मुसलसल कर्जे लिए जा रहे हैं, और कर्जे पिछले कर्जे अदा करने के लिए नए कर्जे ले लिए जाते हैं, और बड़े फख्र के साथ ऐलान किया जाता है कि IMF से हमें अगली किस्त मिल रही है, फैसला हो गया। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि लोग कर्जे लेना भी हमें को देने के तैयार हो जाए तो हम उस पर ये बड़े फख्र का इजहार करते हैं। देखें, आज तक हमने, और उसका नतीजा क्या निकला है, जिस तरह आपने भी ये सही कहा कि या तो कर्जे लेके आप अपने मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करें, उसको मजबूत जड़ों पे उसको खड़ा करें, मजबूत पाँव पे खड़ा करें, और आवाम को रिलीफ हो। आवाम को रिलीफ कोई मिलने की बजाय होता यह है कि जब भी कर्जे आते हैं बाहर से, तो उससे ऑलरेडी जो प्रिविलेज क्लास है उसकी पर्क्स एंड प्रिविलेज में मजीद इजाफा हो जाता है, उनकी अय्याशियों में राहत में मजीद इजाफा हो जाता है। आवाम तो वही के वही है, बल्कि उनके ऊपर मजीद बोझ बढ़ जाता है। हमने सच्ची बात यह है कि अपनी इकॉनमी को अपने पाँव पे खड़ा करने की कभी संजीदा कोशिश नहीं की। गालिबन अयूब खान के बाद, जिसके दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई और एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, पहली दफ़ा ट्रैक्टर में हमने मंगवाए हुआ मुझे भी याद है, और फिर ये है कि बड़े डैम भी बने, कुबेरा डैम, मंगला डैम। पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने की संजीदा कोशिशें उसके बाद नहीं हुई। हाँ, ये सही है, मियां नवाज शरीफ के दौर में ये है कि मोटरवे पे जाल बिछाए गए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि जिस तरह होना चाहिए था, हमें एक्सपोर्ट की तरफ थी, जिस तरह हमारे एक दोस्त बिल्कुल सही कि हमें हमारे पास अल्लाह ताला ने इसलिए ये हमें खजानों से नवाजा है, हमारा आम दुनिया का बेहतरीन नाम है, हमारा बासमती राइस इज बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड। फिर यह किसी तरह हमारे बाकी फ्रूट, हमारा आड़ू, हमारे देश किन्नो, हमारा दुनिया का बेहतरीन है, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए सीधा प्लानिंग की जरूरत है। देखिए, हिंदुस्तान से सब्जियां जाती हैं मिडिल ईस्ट में, उनका फासला भी ज्यादा है। हम अगर ये वो वहाँ से भेज सकते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारी सब्जियां क्यों नहीं जा सकती थी? हमारा फ्रूट क्यों नहीं जा सकता? हमारा किन्नो क्यों नहीं जा सकता? आम क्यों नहीं जा सकता? आड़ू क्यों नहीं जा सकता? हमारा ये बासमती राइस क्यों नहीं जा सकता? देखिए, बात ये, और दूसरी बात ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ हमने वो तवज्जो नहीं दी, और हमारा स्किल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारा ये है कि ये स्किल ह्यूमन रिसोर्स है, उसको एक्सपोर्ट करने की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। क्विकली मैं चाहूँगा सारे दोस्त रिस्पॉन्स कर दें अवार्ड के इशू के ऊपर। डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब, 2021 में 500 लोगों को हमने अवार्ड दिए हैं जी। इंडिया ने 119 लोगों को अवार्ड दिए हैं। 2022 में हमने 600 लोगों को अवार्ड दिए हैं, और इंडिया ने 128 लोगों को दिए और बांग्लादेश ने 10 लोगों को दिए हैं। 2023 में 550 से हम क्रॉस कर गए, और 106 लोगों को इंडिया में मिले और बांग्लादेश 10 पे रहा। 2024 में हमने 650 लोगों को अवार्ड दिए जी। पता नहीं, बहुत ज़्यादा तरक्की पाकिस्तान कर गया, कुछ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो गए और कमाल ही कर दिया, लेकिन इंडिया 132 पे रहा और बांग्लादेश 10 पे रहा।
پچھلے 4 سال 10 پہ رہا. 2025 میں ہم 700 سے کراس کر گئے اور انڈیا 139 اور بنگلہ دیش 7 پہ آ گیا, کم ہو گیا. چونکہ بنگلہ دیش نے بڑی ترقی کی ہے تو ظاہر ایوارڈ میں وہ ہم سے پیچھے رہ گئے. ٹوٹل ایوارڈ پچھلے 5 سالوں میں بنگلہ دیش نے 47, بھارت کے 624 اور پاکستان میں 2950. کیا کمال ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کو گلا شکوہ تو نہیں, ایوارڈ تو میرٹ پہ ہی مل رہے ہیں نا. ذوالفقار صاحب بات یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے جس طرح ہم نے آئین اور قانون کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیا ہے, اس حوالے سے اس قانون کو بھی بند کر کے دیا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک گھر ہے, وہاں پر کوئی 10 بار چکر لگائے تو وہاں سے ایک چٹ جاری ہو جاتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو جا کے چٹ ملتی ہے اور وہاں سے آئندہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے. اچھا پہلے یہ تھا کہ 23 مارچ کو, جنوری میں ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, مارچ میں جا کے 23 مارچ کو اعلان ہوتا تھا, 14 اگست کو ایوارڈ ملتے تھے. اب تو ہر دوسرے مہینے بعد قاضی صاحب کوئکلی ٹائم بہت ہی کم ہے, آپ کوئی کہنا چاہیں؟ اور ایک بات کہوں کہ جس کو ایک بار ایوارڈ مل جائے 3 سال تک نہیں مل سکتا, اور یہاں پر ہر تیسرے مہینے بعد دینا شروع ہو گئے ہیں. قاضی صاحب جی ذوالفقار بھائی, جس طریقے سے میرٹ کی دھجیاں تمام سسٹم میں بکھیڑی جا رہی ہیں, آپ کے الیکشنز ہوئے وہاں پہ میرٹ کو توڑا گیا, فارم 45 کو نیگلیکٹ کر کے فارم 47 ایشوز کیے گئے. قاضی صاحب آپ کے نالج میں ہے کہ چیمہ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی آفر کی گئی تھی کہ بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں الیکشن لوز کر چکا ہوں, تو میں یہ آفر مجھے, یہ چیمہ صاحب ساتھ ہیں, پتہ نہیں تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے. جی ذوالفقار بھائی, اس چیز کا میں گواہ ہوں. چیمہ صاحب کا کام فیملی, اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. جب میں پنجاب گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن تھا تو میں اور یہ اکٹھے شوز کرتے تھے, میں ان سے بڑا کچھ سیکھتا تھا. اور یہ میں کئی جگہوں پہ ان کی مثال دے چکا ہوں کہ تو اس کا مطلب ہے اس کے گزرے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویلیوز کو پریفر کرتے ہیں, غیرت پیدا کریں اور اس بات پہ ایوارڈ نہ لیں کہ کون کتنی ٹی سی کر سکتا ہے. ادھر پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹی سی ڈپلومیسی چلا رہا ہے امریکہ, تو اس کا ایوارڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوارڈز کے لسٹ میں ایک ٹی سی ایوارڈ بھی رکھ دیا جائے, یعنی اس میں ایک لسٹ میں کیٹیگری ہو ٹی سی ایوارڈ. جی میاں صاحب, نہیں, میرا خیال ہے ایک دور میں مجھے بھی چکاوا دیا گیا تھا پنجابی کا, ملا نہیں, پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ جی آپ کے 1000-2000 کالم چھپ گئے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ چلے ہیں, تو ہم آپ کو ستارہ امتیاز دیں گے. الحمدللہ میں کم سے کم اس کیٹیگری سے بچ گیا. پتہ نہیں وہ تو شاید حکومت ٹاپل ہو گئی یا کیا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو انکلوڈ کریں گے. جی آپ. جی میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اس ایوارڈ کے ساتھ جو ایک عظمت ہوتی تھی, جو قابلیت کی بنیاد پہ, غیر معمولی خدمات کی بنیاد پہ دیے جاتے تھے, اب یہ بات صحیح ہے کہ وہ صورت نہیں رہی اور اس کو بڑا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے. جی بہت ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے. اور اب یہ بات صحیح ہے کہ چاپلوسی کی بنیاد پہ, خوشامد کی بنیاد پہ اور اس طرح کے لوگوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ہمیں جو ایوارڈ پہلے سے ملی میں ہم واپس کر دیں, کیونکہ بہت زیادہ اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے. دوسری بات جو آپ نے میرے حوالے سے بات کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بددیانتی سے اور جعل سازی سے جیتنے سے انکار کیا. جی چیمہ صاحب, سلیوٹ یو سر, بڑی بات ہے. چیمہ صاحب آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے, یہ ڈی این اے کے مسائل ہوتے ہیں, اللہ آپ کو اسی پہ قائم رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, سارے مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی, بہت ہی زبردست ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیے تھے, کوشش کی کہ انصاف کیا جائے پوری طرح سے. فیڈ بیک آپ دیجئے گا, اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت.